السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام اردو سانگ زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو مزید اب آپ لوگوں کو لے چلتا ہوں اس سبق کے خلاصے کی طرف۔ سبق کا نام کیا ہے؟ پھر وطنیت کی طرف۔ اس سبق کے مصنف کا نام مولانا صلاح الدین احمد ہے اور سب سے پہلے خلاصے کی طرف پڑھتا ہوں۔ اس سبق کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مولانا صلاح الدین احمد پھر وطنیت کی طرف اس میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قیام پاکستان سے پہلے مسلمانان ہندوستان کے دل وحدت ملت کے جذبے سے سرشار تھے۔ مطلب یہ جب پاکستان قائم نہیں ہوا تھا اس وقت ہندوستان کے جو مسلمان تھے ان کے دلوں میں یعنی ایک ہونے کا جذبہ جو تھا وہ بھرپور تھا، بہت زیادہ تھا، جس نے ہمارے قلب و ذہن سے وطنیت کو یعنی کورچ کر پھینکا تھا۔ مطلب ظاہری بات ہے کہ جو ہمارے جو دل تھے، جو ہمارے ذہن تھے، ہماری جو سوچ تھی، ہمارے جو تخیلات تھے، وہ وطنیت کو کورچ کر پھینکا تھا۔ حقیقت یہی ہے کہ یہی وطنیت کا جذبہ ہمارے قومی وطن کے قیام کا باعث بنا۔ ظاہری بات ہے کہ جب انسان کے دل سوچ سے بھرپور ہو اور ان کی جو سوچ تھی اور ان کے جو خیالات تھے، مسلمانوں کے جو خیالات تھے، جو جذبات تھے، یہ کرنا کیا چاہ رہے تھے اور یہ کیا مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، یعنی ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ مدد ضرور کرتا ہے۔ جو لوگ یعنی وہ سعی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ان کے دلوں میں جذبہ ہو، اور جب ایک شخص، جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، جب ایک انسان محنت کرتا ہے تو ان کی محنت کا ثمرہ تو ان کو ضرور ملتا ہے، لیکن اگر ایک انسان کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی مل جائے، کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی مل جائے، تو پھر یہ سارے لوگ جب ان کی تعداد میں اضافہ ہو اور پھر زیادہ لوگوں کی کوشش یہ ہو، ظاہری بات ہے کہ زیادہ لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو سوچ تھی، پھر ساتھ ساتھ وہاں پہ مسلمان جو تھے ان کے ساتھ یعنی جو جذبہ تھا، ان کے اتحاد اور اتفاق کا جو جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا تھا، اور ساتھ ساتھ پھر کیا ہوا تھا، ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہوا تھا، کچھ اور مطلب علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی شاعری بھی، ان کی شاعری نے بھی بہت زیادہ کام کر دکھایا تھا۔ جتنی جو شاعری وہ انہوں نے کی ہوئی تھی یا جو شاعری وہ کر چکے ہیں، تو ان کی شاعری میں جگہ جگہ مسلمانوں کو یعنی جگانے کا جذبہ ہر جگہ ملتا ہے، جگہ جگہ پہ ملتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کبھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویرا سے، کہیں کسی جگہ اور بھی غزلوں میں کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ اسی طرح کبھی یعنی مختلف جگہوں پہ انہوں نے اپنی شاعری میں ان مسلمانوں کو جگانے کا جو ایک ہنر تھا، ان کے پاس جو ہنر تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حاصل کیا ہوا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو عبور دیا ہوا تھا، ان کی شاعری میں مسلمانوں کو جگانے کا جو ہنر ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ پیدا کر رکھا تھا کہ آپ اپنی شاعری کے ذریعے سے ایسا بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہے، وہ شاعر ہے، وہ شخصیت ہے جس نے نہ صرف ہمیں پاکستان کا تصور دیا بلکہ خطبہ الہٰ میں واضح طور پر شمال مغرب ہندوستان میں اسلامی وطن کے قیام پر ابھارا۔ یعنی ظاہری بات ہے کہ اسلامی وطن کے قیام پر یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں ایک ایسی جگہ ملنی چاہیے جہاں پہ مسلمان آزادی کے ساتھ یعنی اپنی عبادت میں حصہ لے سکیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صحیح طریقے سے عبادت کر سکیں، ان کے آگے کوئی روٹو نہ ہو، ان کو منع کرنے والا کوئی نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ظاہری بات ہے کہ جب مسلمان اپنی عبادت یعنی صحیح طریقے سے اگر وہ ادا کرتے ہیں تو ان کے سامنے مطلب یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا علامہ اقبال رحمۃ اللہ اپنے یعنی ایسے ملک کو چاہتے تھے، اگرچہ یہ تصور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی علمگیر تصور ملت سے اکثر جدا تھا، ایک علیحدہ ایک تصور تھا، مگر اس نے اپنا افاقیر تصور ملت سے رجوع کیا۔ افاقیر یعنی ایک ایسا تصور جو ساری دنیا پہ یہ جو چاہے ہوا جو تصور تھا، جو ایک سوچ تھی، اور وہ سوچ یہ تھی کہ یہ سارے مسلمان ایک ہو جائیں۔ جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کی کاشغار، کیونکہ مسلمانوں کو ایک ایسی خط زمین کی ضرورت تھی، ایک ایسی جگہ ان کو چاہیے تھی جہاں وہ آزادی سے اسلامی زندگی بسر کر سکیں۔ اسلامی زندگی مطلب یہ اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ آزاد وطن کے حصول کے بعد ہمارا اولین فریضہ ہے، یعنی جب ہم پاکستان کو آزاد کر چکے ہیں، پھر ہمارا جو فریضہ ہے، جو ہماری ڈیوٹی ہے، جو ہمارا فرض ہے، جو ہماری ذمہ داری رسپانسبلٹی، وہ یہ بنتی ہے کہ ہم اس کے تحفظ اور اس کی حفاظت اور اس کو ترقی کی طرف گامزن کرنے کے لیے یعنی ہمیں صحیح طریقے سے اپنے فرائض پر ترجیح دینی چاہیے، ہمیں اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام دینے چاہیے، کیونکہ اگر ہمارا وطن سلامت رہے گا تو ہمیں خدمت دین اور تعمیر ملت کے
مواقع بہت زیادہ ملیں گے۔ ظاہری بات ہے کہ جب ہم رہیں گے تو پھر ساتھ ساتھ جب ہم اسلام پہ عمل پیرا کرنے والے لوگ بن جائیں گے، جب ہم صحیح طریقے سے مسلمان بن جائیں گے، پھر ہمیں اس ملک کو ترقی کی طرف گامزن کرنا بھی چاہیے۔ اور اسلام کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ جو حقوق انسانیت ہے، جو حقوق ہے، جو انسانیت ہے، جب ہم ایک انسان کو انسان کے طور پر ہم ان کو سمجھتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ علامہ اقبال مطلب یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اسی طرح وہ اپنی شاعری کے ذریعے سے ایک جگہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہیں لوگ وہیں جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اسی وجہ سے وہ اپنی شاعری کے ذریعے سے لوگوں کو یہی باتیں سمجھاتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو یہ فوائد مل سکتے ہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں کہ قیامی پاکستان کے بعد ہمارا محاذ مکمل طور پر بدل چکا ہے، جو ہمارا مشن تھا، جو ہمارا کام تھا، وہ بالکل بدل چکا ہے، اور اب وطن اور ملت کے مفادات جو ہیں وہ ایک ہو گئے ہیں، وہ ہم آہنگ ہو گئے ہیں، اور ان کے آپس میں ایک انٹر ریلیشن وہ قائم ہوا ہے، اور دونوں کی ترقی ایک دوسرے کے لیے لازم ہے، لازم و ملزوم ہے۔ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے تقریباً 1 کروڑ یا اسی طرح غیر مسلم پاکستانیوں کے حقوق کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہاں پہ اس ملک میں جو غیر مسلم ہے ان کے ساتھ بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ہمیں وہ رویہ رکھنا چاہیے جو ان کے فائدے کے حوالے سے ہو۔ ہمیں ان کے فائدے کے حوالے سے سوچنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے حوالے سے سوچیں، مسلمانوں کے حوالے سے سوچیں اور غیر مسلم کے حوالے سے نہ سوچیں، کیونکہ وہ بھی تو ہمارے وطن میں رہ رہے ہیں، وہ بھی ہمارے وطنی بھائی ہیں۔ تو اسی وجہ سے ان کا خیال رکھنا یہ ہمیں لازمی ہونا چاہیے کہ ہم ان کا خیال رکھیں۔ جس طرح سر سید احمد خان جو ہے وہ بھی اپنے اسباق میں، وہ بھی اپنے مضامین میں کئی دفعہ وہ کہہ چکے تھے کہ جو کچھ تو ہمارے اپنے بھائی ہیں، کچھ ہم وطنی بھائی ہیں۔ بہرحال وہ اپنے سبق میں خوبصورت طریقے سے وہ بیان کر چکے ہیں۔ ان کے اور اپنے درمیان ایک بنیادی ہم آہنگی اور ہم مقصدی کے لیے ہمیں یہ لازم ہے کہ ہمارے سامنے وطن جو وطن کو ترقی دینا اور وطن دوستی کا جو مشترکہ نصب العین وہ ہمارا ایک ہونا چاہیے، ہمیں ایک ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا مقصد ایک ہونا چاہیے، اگرچہ ہم کچھ یہاں پہ غیر مسلم بھی ہے، پاکستانی بھی ہے، تو یہ سارے پاکستانی ہیں، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، تو ان کی سوچ ایک ہونی چاہیے، تاکہ جو کم لوگ ہیں، جو اقلیت والے ہیں اور اکثریت والے ہیں، تو یہ ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے آگے بڑھنے کے لیے ان کو کوشش کرنی چاہیے، ان کو ایک ہونا چاہیے، اور ملک کی جو ترقی ہے، اس ملک کی ترقی میں ان کو بھرپور حصہ لینا چاہیے۔ ظاہری بات ہے کہ جب پاکستانی تو چاہے وہ مسلم ہو چاہے مسلم ہو، تو دونوں کے اکٹھے رہ کر، دونوں کے اکٹھے ہو کر، دونوں کو مل کر اس ملک کو ترقی کی طرف گامزن کرنا چاہیے۔ یہی اس سبق کا خلاصہ تھا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس خلاصے سے بھرپور استفادہ کریں گے، اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اچھا، مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔